اس کے برعکس ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے. کون ہے ایمان والے؟ جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں. یہ نہیں کہ جو بتوں کو بھی مانتے ہیں اور جو آگ کو بھی مانتے ہیں اور جو باقی چیزوں کو بھی مانتے نہیں. جو اللہ نے ایمان کا معیار قرار دے دیا اس کے مطابق وہ ایمان لاتے ہیں. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک کام کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں. اور عمل صالح کی دلیل کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ کہ کوئی اپنی شان دکھانے کے لیے کام کرتا رہے تو وہ بھی عمل صالح ہے. اچھا، ہمارے ہاں کرائیٹیریا کیا ہے؟ اگر کوئی بہت بڑی کوئی انوینشن کر لیتا ہے یا کوئی بہت بڑا کام کر لیتا ہے، کوئی بہت بڑا مثلاً ہاسپٹل کسی نے بنا دیا، کوئی بہت بڑا کالج یونیورسٹی اسکول بنا دیا، کوئی بہت اور بڑا زبردست کارنامہ کر دیا، تو ہم عام طور پہ کیا کہتے ہیں کہ اس نے بہت ونڈرفل جاب کی، بہت زبردست کام کیا. کہتے کتنا نیکی کا کام کیا ہے. ہمارا معیار تو یہ ہے نا کہ جو چیز بظاہر بہت بڑی نظر آئے، بظاہر بڑی خوبصورت نظر آئے، بظاہر بڑی فائدے کی نظر آئے، ہم کہتے یہ ہے نیکی، یہ ہمارا معیار ہے عموماً لوگوں کا. لیکن کیا واقعی یہ نیکی؟ کسی شخص نے یہ سب کچھ کیا تھا کس لیے کہ میرا نام باقی رہے دنیا میں اپنا مال لگا کے ایک بہت بڑا مانیومنٹ بنوا دوں تاکہ بعد میں لوگ مجھے یاد کرتے رہیں. وہ میں نے اس لیے نہیں بنایا کہ لوگوں کو کیا فائدہ پہنچتا اور کیا نہیں، وہ میں نے اس لیے بنایا تاکہ میری شان بلند ہو. اللہ کی نظر میں یہ عمل صالح نہیں قرار پاتا. وہاں عمل صالح کا واضح معیار ہے کہ نیک عمل وہ عمل ہے جو انسان صرف اللہ کے لیے کرے، ذاتی مفادات اور ذاتی اغراض اور ذاتی فائدوں کے لیے نہیں. یعنی بظاہر لگ رہا ہو کہ جیسے لوگوں کا بھلا کر رہے ہیں اور اندر سے مطلب کیا ہو کہ ہماری مرضی پوری ہو. کیونکہ یہ انسان کی بہت بڑی ویکنس ہے. کیا؟ کسی بھی کام میں اپنی تعریف چاہنا بہت بڑی ویکنس. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ تعریف کو انتہائی پسند کرتے ہیں، خواہ وہ جھوٹی کیوں نہ ہو، اس کو بھی وہ اپنے حق میں سچا کر لیتے ہیں. اور تنقید کو انتہائی برا سمجھتے ہیں، خواہ وہ کتنی سچی کیوں نہ ہو. ہے نا ہم سب کی کمزوری کہ نہیں؟ اب اگر کوئی شخص تعریف چاہنے کے لیے کوئی کام کرتا ہے، کوئی کنواں کھدوا دیتا ہے، کہیں پانی کا انتظام کر دیتا ہے اور اپنے نام کی بہت بڑی پلیٹ وہاں لگوا دیتا ہے، تو اس کی نظر میں اور لوگوں کی نظر میں بہت بڑا عمل صالح ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں نہیں، کیونکہ وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کیا گیا. تو شرط یہ ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا، بے شک ہم نہیں ضائع کریں گے اجر اس کا جو اچھے کام کرے، جس کا عمل اچھا ہو، جس میں اخلاص ہو، جس میں رسول کی اتباع ہو، اطاعت ہو. آل عمران 195 میں بھی آتا ہے فاستجاب لهم ربهم انی لا اضيع عمل عامل منکم من ذکر او انثى، تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی اور کیا کہا کہ میں کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کرنے والا کون ہے، مرد ہے یا عورت، کوئی جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں. اصل چیز کیا ہے کہ انسان کیا کرے، کام وہ کرے جو اللہ کو پسند آ جائے. اور اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہی بارے نہیں آ رہے. اولئک لہم جنات عدن، ایسے لوگوں کے لیے ہمیشگی کے باغات ہیں، سدا بہار جنتیں، تجری من تحتہم الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. یحلون فیہا من اساور من ذہب، یحلون وہ پہنائے جائیں گے، حلیون زیور کو کہتے ہیں، فیہا ان میں یعنی جنتوں میں، کیا من اساورہ کنگن، سوار کی جمع ہے، کنگن پہنائے جائیں گے یعنی سونے کے کنگن، من ذہب سونے کے. وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا، اور وہ پہنیں گے سبز لباس، ثیاب لباس، خضرن سبز، من سندس باریک ریشم میں سے. سندس کہتے ہیں بہت ملائم باریک ریشم. وہ استبرق اور موٹا ریشم جس میں چمک دمک ہوتی. متکئین فیہا علی الارائک، تکیا لگائے ہوئے ہوں گے، لیٹے ہوئے ہوں گے یا آلتی پالتی مار کر بیٹھے ہوئے ہوں گے. متکئ میں یہ سارے معنی آتے ہیں. علی الارائک
ارائک پر. ارائک اریکہ کی جمع ہے، وہ تخت جو مزین ہو، جو دلہن کے لیے سجایا گیا ہو اور اس پر پردہ بھی پڑا ہوا، جس کو حجلہ عروسی کہتے ہیں نا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دلہن کے لیے سیج بنائی جاتی اور پھر اس کے اوپر مخصوص قسم کے پھولوں کی یا خوبصورت کپڑے کا پردہ بھی لگایا جاتا ہے. پالکی بھی دیکھی ہوگی آپ نے، لیکن یہاں مراد ہے ایسا پلنگ، ایسا بیڈ کہ جو انتہائی ڈیکوریٹڈ ہو، یعنی بہت زیادہ خوبصورت ہو، ڈیکوریٹ کیا گیا ہو اور اس کے اوپر پردے بھی لٹک رہے ہوں. نعم الثواب، بہترین صلہ، بہترین ثواب. وحسنت مرتفقا، اور بہترین آرام گاہ. اب دیکھیں کہ دنیا میں عموماً لوگوں کے خوابوں کی جنت کیسی ہوتی، ایسی ہوتی کہ ان کے لباس اچھے ہوں، زیور اچھا ہو، رہنے کی جگہ اچھی ہو، گھر اچھا ہو، آرام دہ زندگی ہو، اور اسی کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں. یہ سب کچھ پا بھی لیتے ہیں تو حسنت مرتفقہ نہیں ہوتا، آرام نہیں ملتا پھر بھی. تو جنت کی خوبی کیا ہے کہ وہاں یہ ساری نعمتیں پلس حسنت مرتفقہ، آرام دہ جگہ، پرسکون جگہ، کسی قسم کا کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی پریشانی نہیں، لوگوں کے درمیان کوئی باہم اختلاف نہیں، لڑائی جھگڑے نہیں، بدگمانیاں نہیں. تو یہ ہے بہترین بدلہ. اب بہت سے لوگ جب اس طرح کی آیتیں قرآن میں پڑھتے ہیں تو ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، ان کو بھی حقیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بات سمجھنے کی ہے نا کہ جب اپنی دنیا چاہتے ہیں تو یہ سب کچھ چاہتے ہیں، اور چند دنوں کے لیے، عارضی دنیا کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہیں کہ یہ سب کچھ مل جائے. اس کا کوئی مذاق نہیں اڑاتا، اس کو عین کامیابی کی علامت سمجھتے. لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسانی نیچر کو جانتے ہوئے آخرت میں جنت میں ایسی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں تو لوگ ان پہ ہنسنے لگتے. یہ بعض اوقات ایسے نیک بنتے ہیں جو مور دین ریکوائرمنٹ، مثلا کہ جنت کے شوق میں عبادت نہ کرو، یا جنت کا خیال مت دل میں لاؤ، بس اللہ کی چاہت میں عبادت کرو. بالکل اللہ ہی کی چاہت میں سب کچھ کرنا چاہیے، لیکن یہ سب چیزیں انسان کی ویکنس ہے، انسان کے لیے اٹریکشن کا باعث ہے. اور جب اللہ سبحانہ وتعالی پیار سے، محبت سے اپنے بندوں کے لیے سب کچھ تیار کر رہا ہے یا وہ دینا چاہتا ہے تو لینے والوں کو بھی اس میں کیا کرنا چاہیے؟ خوشی کا اظہار یا بوریت کا کہ نہیں ہم تو اس میں انٹرسٹڈ ہی نہیں. خوشی کا اظہار کہ سبحان اللہ، اللہ آپ نے جنت اتنی خوبصورت بنائی، ہمیں چاہیے ایسی جنت. اپنے ساتھ سچے ہو جائیے، اپنے اوپر نیکی اور تقوی کا ایسا غلاف نہ چڑھائیے جو فطرت کے خلاف ہو. فطرت کے خلاف کیسے ہوتا ہے کہ اندر سے چاہ رہے ہیں اور اوپر سے جھٹلا رہے ہیں. یہ تو جھوٹ ہے نا. کسی سے بھی پوچھے کہ آپ کو ان میں سے کیا ان چیزوں سے کوئی انٹرسٹ نہیں؟ ہو سکتا ہے کوئی کہے اچھا مجھے زیور سے انٹرسٹ نہیں، مجھے ایسے کپڑوں سے کوئی انٹرسٹ نہیں، چلیے مان لیا. لیکن آرام دہ زندگی، پرسکون جگہ، کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. انٹرسٹ. اور دوسری بات یہ کہ دنیا میں تو ہم سب کے اندر کوئی نہ کوئی کمزوری. بعض اوقات اگر ہمیں دنیا کی چیزوں میں انٹرسٹ نہیں تو یہ تو نہیں کہا گیا کہ آخرت کی جنت میں انٹرسٹ نہ رکھو. اگر دنیا میں زیور کپڑے سے نہیں انٹرسٹ، فائن، مان لیا، اچھی بات ہے، بے رغبتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اللہ کی جنت کو بھی حقیر سمجھنے لگو اور اس میں بھی انٹرسٹ نہ لو. اور اگر ایسا ہے تو یہ شیطان کا وار ہے کہ وہ ہمارے دل سے جنت کی کشش کھینچ لے اور اس کے بارے میں ہمارے اندر شکوک و شبہات پیدا کر دے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. صحابہ کرام کو جنت کا شوق ہوتا تھا اور ہمیں بھی جنت کا شوق ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک حدیث قدسی میں فرماتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی انسان کے دل پر اس کا خیال ہی نہیں گزرا. کوئی ایسا آئیڈیا ہے ہی نہیں کسی کے پاس کہ دنیا میں وہ جنت بنا سکے. ابھی آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو لوگوں نے مختلف طرح کی جنتیں بنائی ہیں اصل ایسے ہی آئیڈیاز چرا کے تو دنیا میں ان کی پریکٹس کرنے کی کوشش کی ہے. اگر کہا گیا کہ وہ جنت میں بالا خانے ہوں گے، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، تو دنیا میں بلند و بالا عمارتیں بنانی شروع کر دی انسان نے اور ان پہ فخر کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک واقعہ سناتے ہیں.
اب یہ دوسرا واقعہ ہے. پہلا واقعہ اصحاب کہف کا تھا، اور اب یہ دوسرا واقعہ دو دوستوں کا ہے، یا دو لوگوں کا ہے، یا دو افراد کا ہے جن کے اندر مختلف طرح کی سوچ پائی جاتی تھی. قریش کے اندر جو ایک، یا دور جاہلیت میں عربوں کے اندر ایک خامی پائی جاتی تھی، اور وہ کیا تھی کہ وہ مال و دولت اور حسب نسب پہ بہت فخر کرتے تھے. اسلام نے مال و دولت کو ایک ضرورت بتایا، اس کے کم یا زیادہ ہونے کو برا نہیں کہا. اصل بات یہ ہے کہ انسان نے حاصل کہاں سے کیا اور خرچ کہاں کر رہا ہے، اور اس کے بارے میں انسان کی سوچ کیا ہے، اس کی فکر ہونی چاہیے. مال و دولت فخر کی چیز نہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی چیز نہیں. اگر مال و دولت کی وجہ سے ہی کوئی بہت بڑا ہوتا تو پھر قریش کے وہ سردار جن کے پاس بہت مال و دولت تھا، ابو لہب جو آپ کا چچا تھا، جس کے پاس پورے مکہ میں سب سے زیادہ مال تھا، پھر اس کی عزت اور شان زیادہ ہونی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا. تو بہرحال دو آدمیوں کا یہاں واقعہ بیان ہوا ہے، ان کی مثال بیان ہوئی ہے. ایک کے پاس انگوروں کے دو ایسے باغ تھے جنہیں کھجور کے درختوں نے گھیر رکھا تھا، ان کے درمیان کھیتیاں بھی تھی، تمام درخت بہت عمدہ نسل کے تھے، خوب پیداوار آتی تھی. اس کے برعکس جو دوسرا شخص تھا، اس کے پاس یہ ساری نعمتیں نہیں تھی، لیکن دین کی نعمت تھی، اچھی سوچ تھی. تو پھر دونوں کا انجام آخر میں بتایا گیا کہ ان کا انجام کیا ہوا.